الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے قریب. جب بندہ فرائض و واجبات پر عمل کر کے حرام کاموں سے بچ کر اپنے مولا کو راضی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے قریب. بندہ اللہ کی رضا میں فنا ہو کر جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ولی کہا جاتا ہے. اور ولایت یہ بڑا اہم منصب ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے. ولی کو پہچاننا بھی آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو کرشمہ اور کرتب دیکھ کر کے معاذ اللہ کسی ڈھونگی کو بھی ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ولایت کی ایک الگ علامت ہے، الگ پہچان ہے. بندہ شریعت پر عمل کرے، سنت مصطفیٰ کی پیروی کرے، احکام شرع پر ڈٹ کر کے جم کر کے رہے اور اس کا یقین بڑا کامل ہو. اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، خوف اور غم اللہ تبارک و تعالی اس سے دور فرما دے. یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی پہچان ہوا کرتی ہیں، اور اللہ جسے اپنا ولی بناتا ہے انہیں ان خصوصیات اور ان خوبیوں سے مالا مال فرماتا ہے. ابھی عرس رضوی یعنی مجدد دین و ملت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان قدس سر العزیز کا عرس پاک قریب ہے، اور اہل محبت کے قافلے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی خراج لے کر سرزمین محبت بریلی شریف کے اندر حاضری کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو آج کی اس محفل میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، بہت بڑے فقی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور وہ مجدد تھے، محقق تھے، مفکر تھے. لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، عالم ہونا، مفتی ہونا، مجدد ہونا، مفکر ہونا، محقق ہونا، یہ ساری خوبیاں جہاں پہ رب نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی، وہاں ہی اللہ رب قدیر نے اعلیٰ حضرت سرکار کو ولایت کا اعلیٰ منصب بھی عطا فرمایا تھا. وہ اپنے زمانے کے بہت پائے کے ولی بھی تھے، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ عام طور پر لوگوں کی نظر کے اندر ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑے اور جو پانی کے اوپر چلے، جو ایک سیکنڈ کے اندر یہاں سے مکہ شریف پہنچ جائے، جس کے لیے زمینیں لپیٹ دی جائیں، وقت جن کے لیے سمیٹ دیا جائے. تو جب اس طرح کی کرامتیں جب کسی سے ظاہر ہوتی ہیں تب کہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے. حالانکہ حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کرامت حسی اور دوسری کرامت معنوی.
کرامت حسی وہ کرامت جو نظر آتی ہے، جیسے پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا اور دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ کرامت حسی ہے. اور دوسری کرامت ہے کرامت معنوی، یعنی اچھے اوصاف کا حامل ہونا، شریعت پر عمل کرنا اور دین پر ڈٹ کر کے رہنا، عمدہ خصائل کا مالک ہونا، واجبات کو ادا کرنا، یہ کرامت معنوی ہے. حضرت محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں جو پہلی کرامت ہے، کرامت کی جو پہلی قسم ہے یعنی پانی پہ چلنا وغیرہ، اس کے اندر تو مکر کا دخل ہو سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا ولی نہ ہو اور اس طرح کے عجوبے دکھائے اور لوگ اس کو کرامت سمجھ جائیں، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کرامت کی جو دوسری قسم ہے کہ بندہ شریعت پر ڈٹ کر کے عمل کرے، یہ ایک ایسی کرامت ہے جس کے اندر کبھی دھوکہ اور مکر داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کو اگر اس کرامت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھیں تو پیدا ہونے سے لے کر کے روح نکلنے تک ساری زندگی آپ کو یہ کرامت ہی کرامت نظر آئے گی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کئی مہینے تک رکا اور پھر جب جانے لگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم کس کام سے آئے تھے اور پھر واپس جانے بھی لگ گئے، تم نے بتایا بھی نہیں تمہارا مقصد کیا ہے. وہ کہنے لگا حضور میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا تھا، آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا. تو کہا اب کیا ہوا؟ کہا میں اتنے دن تک رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو میں مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بتا تو اتنے دن تک یہاں پر رک کر کے رہا، کیا تو نے میرا کوئی کام شریعت اور سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا حضور ایسا تو میں نے نہیں دیکھا. کہا یہی میری کرامت ہے، شریعت اور سنت پہ عمل کرنا یہی کرامت ہے. ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو بہت سارے ڈھونگی لوگ بھی جو ہے وہ نظر بندی کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کرامت ہے جس میں دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں ولی تو وہ ہوتا ہے جو مجاہدہ کرے، چلا کرے، کسی غار میں جا کر کے بیٹھ جائے، صرف اللہ اللہ کرے، کچھ بھی نہ کرے. حالانکہ اعلیٰ حضرت سرکار سے جو ایک مرتبہ پوچھا گیا جو مجاہدہ، ریاضت، چلا کشی ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجاہدہ کی مدت 80 سال ہے. 80 سال تک بندہ جب مجاہدہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کے اندر کمال ملتا ہے. لیکن آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو ایک پل کے اندر مجاہدہ کی ساری راہیں طے کروا دیتا ہے. اور پھر لوگوں نے کہا حضور جب مشکل کام ہے تب تو پھر مجاہدہ کرنے کے لیے سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، اگر بندہ دینی کام کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور فرماتے ہیں اگر اچھی نیت کے ساتھ میں بندہ مجاہدہ کرے تو پھر اچھی نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرے تو یہ مجاہدے سے بھی بڑھ کر کے ہے، چلا کشی ان سب سے بھی بڑھ کر کے ہے. بندہ اگر مسجد کا مصلی پکڑ کر کے بیٹھ جائے، غار کے اندر جا کر کے عبادت میں لگ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نہ آنکھوں کو تکلیف، نہ کانوں کو تکلیف، نہ کئی اور تکلیف تو اس کو ہوتی ہے جو دین کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، دینی کام کرتا ہے. اس کا حال تو یہ ہوتا ہے جیسے سر اوکلی کے اندر ہے اور اوپر موسل پڑ رہے ہیں. جو شریعت کے خلاف کر رہا ہے ٹوک دیا وہ گالی دے رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے اس کا رد کیا وہ جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے. ہر طرف سے پریشانیاں جھیلنا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اور امام احمد رضا نے یہ مجاہدہ ساری زندگی کیا. اور میں اگر یہ بات کہوں تو یقیناً سچ ہے، کرامتیں تو وہ ہوتی ہیں جو ولی کی زندگی میں نظر آتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کتنی کرامتیں نظر آئی. علامہ ظفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار کی بہت ساری کرامتوں کو شمار کروایا، 126 کرامتیں گنائی. لیکن ان ساری کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے اور یہ کرامت ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان بچ رہا ہے. اس سے بڑی اور کرامت اعلیٰ حضرت سرکار کی کیا ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن لوگ کرامت اور مجاہدہ کی کسوٹی پر کسی ولی کو پرکھتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ عالم کیسے ولی. اسی لیے علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے اگر کسی ولی کو اپنی ولایت چھپانا ہو تو وہ مولوی بن کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ مولوی چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو لوگ اس کو ولی مانتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کے بہت سارے ولی عالم کے لباس کے اندر ولی بن کر کے رہتے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ پائے. تو اعلیٰ حضرت سرکار کو
اللہ رب قدیر نے ولایت کا بڑا اعلیٰ منصب عطا فرمایا تھا. اب اعلیٰ حضرت کی میں ولایت پر اور آپ کے ولی ہونے پر میں ذکر کروں، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تبھی اللہ نے آپ کو ولایت کا منصب عطا فرما دی. بہت سارے ایسے ولی ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد محترم عمدۃ المحققین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بار ایک خواب دیکھا. اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی کے پاس جا کے کہتے ہیں میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو علامہ رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا محترم نے فرمایا آپ کا خواب بڑا اچھا ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو مشرق و مغرب کے اندر جس کا بڑا شہرہ ہوگا، جو فیض کا دریا بہائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں بڑا عظیم مقام عطا فرمائے گا. پیدا ہونے سے پہلے ہی دادا نے یہ بشارت عطا فرما دی. اب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ دادا ہیں ایسے ہی اپنے پوتے کی تعریف کر دی. تو میں یہ بھی بتا دوں اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. بے شمار کرامتیں ان کی ظاہر ہوئی ہیں. وہ ہولی کے دن نکل رہے تھے، راستے کے اندر اوپر ایک طائف نے آپ کے اوپر رنگ پھینک دیا. اللہ کا اتنا بڑا ولی مریدین کے ہجوم کے اندر جب اس کے ساتھ میں یہ سلوک کیا گیا، مریدین غصے میں آئے کہ جا کر کے اس کو سزا دے. علامہ رضا علی خان نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اس نے مجھے رنگا ہے، تو بھی اس کو رنگ دے. بس اس نے ظاہری رنگ سے رنگا تھا، اللہ نے اس کو ایسا رنگ دیا وہ نیچے اتر کر کے آئی، توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو علامہ رضا علی خان اپنے زمانے کے اتنے بڑے ولی، انہوں نے کہا کہ پیدا ہونے والا بچہ عظیم بچہ پیدا ہوگا، اللہ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا. اور جب اعلیٰ حضرت سرکار پیدا ہوئے، آپ کا عقیقہ ہوا، تو عقیقہ کے وقت میں علامہ رضا علی خان آپ کے جد امجد نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر، کیونکہ آپ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے، آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا یہ پوتا عالم ہوگا اور عارف باللہ ہوگا، یعنی اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے ولی ہونے پر بعد میں تو چرچا کرنا بہت بعد کی بات ہے، پیدا ہونے سے پہلے اور عقیقہ کے وقت ہی میں اللہ کا ولی ان کے ولی ہونے کا جو ہے بانگ دوہل اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت سرکار جب جوانی کے عالم میں تھے، بچپن میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، اعلیٰ حضرت باہر چلے گئے، کسی مجذوب نے دیکھا تو دیکھ کر کے بتا دیا کہ یہ بچہ اللہ کا ولی بنے گا. اس کے بہت سارے واقعات حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کے اس مؤلف نے ان کو جمع فرمایا. بچپن میں کئی بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے کہا تھا یہ بچہ بڑا عظیم بچہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بڑا عظیم مقام عطا فرمائے گا. اور پھر بچپنے سے گزر کر جب جوانی میں پہنچے، اور بڑی جوانی کے اندر ایک بار اعلیٰ حضرت روتے روتے سو گئے، خواب کے اندر جد امجد تشریف لائے اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے درد کا علاج عنقریب ہونے والا ہے. جب بیدار ہوئے تو بدایوں کی عظیم شخصیت شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا کہ چلو ماہرہ مطہرہ چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد اور شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے. اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے یہ جس جگہ چلے جائیں وہاں پہ جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی شہر سے چلے جائیں تو شہر بالکل جو ہے ویران ہو جاتا ہے. اتنے پائے کے بزرگ تھے. تینوں ماہرہ مطہرہ پہنچے اور سیدی آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اور جب مرید ہوئے، ایک دم جوانی کا عالم ہے، جوانی کے عالم میں جب اعلیٰ حضرت کو سید آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا. اب یہ سید آل رسول احمدی کون ہے؟ اگر میں ان کے کمال کو بیان کروں نا تو مجھے مکمل تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس زمانے کے اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں آ کے چلا کرتے تھے اور ان کی بارگاہ سے فیض پا کر کے لوٹا کرتے تھے. اتنے عظیم ولی ہیں. اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کے کہا بہت دنوں کے بعد آئے، ہم تو کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں اتنا بڑا اپنے زمانے کا ولی جس کا انتظار کر رہا ہو، کیا وہ کوئی معمولی ذات ہوگی؟ وہ بھی اپنے زمانے کا بڑا ولی. اور پھر اعلیٰ حضرت کو جب مرید کیا، مرید کرنے کے بعد میں خلافت عطا کی، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کے یہاں کا تو یہ دستور ہے پہلے چلا کروایا جاتا ہے پھر خلافت دی جاتی ہے. ابھی خلافت دے دی. کا لوگ آتے ہیں میلا دل لے کر کے آتے ہیں، احمد رضا سترا دل لے کر کے آیا ہے، اسے صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت میں نے عطا کی اور خلافت سے مالا مال فرما دیا. یعنی اتنے بڑے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں ان کا دل تو اللہ نے پہلے ہی پاکیزہ بنا کر کے رکھا ہے، اور ایسا پاکیزہ دل اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. اور پھر سید آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کو اپنے حجرہ خاص میں لے کر کے گئے
تھوڑی دیر تک اپنے فیوز سے مالا مال فرمایا، اور پھر جب باہر لے کر کے آئے، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب سید آل رسول احمدی اور اعلی حضرت باہر آئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کون احمد رضا ہے اور کون آل رسول احمدی ہے۔ پیر نے چند لمحوں میں اپنے مرید کو ایسا فیض عطا کر دیا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا، بس اتنا پتا چلتا تھا کہ کالی داڑھی کے جو ہے وہ امام احمد رضا ہیں اور جو سفید داڑھی ہے وہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب جوانی کا یہ عالم ہے تو پھر بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاہ محمد خان جو اعلیٰ حضرت سے عمر میں 1 سال بڑے، ایک بار اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں جھاڑو لگا رہے تھے تو سید قنات علی نے جھاڑو پکڑ کے کہا اتنی بزرگ ہو کر کے آپ جھاڑو لگاتے؟ کہا مجھے جھاڑو لگانے دو، اس لیے کہ یہ میرے اس اعلیٰ حضرت کا آستانہ ہے، لوگ بڑھاپے میں جا کے نیک بنتے، میں نے احمد رضا کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، الحمدللہ میں نے ان کو بچپن میں بھی بزرگ پایا، جوانی میں بھی بزرگ پایا، اور آج بڑھاپے میں تو ان کی بزرگی کو ہر کوئی جان رہا ہے۔ اللہ رب قدیر نے ولایت کا یہ منصب اعلیٰ حضرت سرکار کو عطا فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد میں یہ تو ولی ہونا ہے، اور ولی کتنے بڑے ولی تھے اعلیٰ حضرت، اس کے لیے پہلے یہ جان لیں شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 1000 صدی کے ایک عظیم مجدد ہیں، جنہوں نے اکبری فتنے اور الحاد اکبری کا منہ توڑ کر کے جواب دیا اور ہندوستان میں اسلام کا اجالا دوبارہ سے پھیلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے اس زمانے میں، جو بھی قطب، جو زمانے کا بڑا ولی ہوتا ہے، نقبہ، نجبہ، ابدال، جتنے ولی ہوتے ہیں، ان سارے ولیوں کو جو اللہ کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے وہ مجدد کے واسطے سے ملا کرتا ہے۔ یعنی شیخ مجدد نے بتا دیا مجدد جو ہوتا ہے صرف ولی نہیں ہوتا ہے، زمانے کے سارے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ 1900 عیسوی کے اندر پٹنہ کی سرزمین پر صلح کلیوں کے رد کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا، اور اس کانفرنس میں سادات کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، علماء، مفتیان کرام، مدرسین اور بڑے پائے کے اکابر علماء کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی۔ اور ان سارے اکابر علماء کے ہجوم کے اندر شاہ عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا اس صدی کے مجدد امام احمد رضا ہیں۔ سارے علماء نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں اس صدی کے مجدد امام احمد رضا ہے، اور شیخ مجدد نے کہہ دیا جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مقام ولایت بہت اونچا ہے، اللہ رب قدیر نے ایسا مقام ولایت عطا فرمایا۔ یاد کریں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے کئی بار سرکار کی زیارت کی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا بڑا ولی بنا دیتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر 2999 ولایت کے مرتبے طے کر جاتا ہے، جو ایک لمحہ دیکھ لے۔ اور زمانے کے غوث شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھا گیا کہ امام سیوطی تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی جاگتے ہوئے حضور کو دیکھ لے تو ایک لمحے میں 2999 ولایت کے مرتبے طے کر جاتا ہے، تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس نے کہا ہے اس نے اپنی طاقت کے اعتبار سے کہا ہے، اگر دیکھنے والا اللہ کا ولی اور زیادہ طاقت رکھتا ہے تو 2999 سے بھی زیادہ ولایت کے مرتبے ایک لمحے میں طے کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک لمحہ کوئی دیکھ لے تو اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جاگتے ہوئے میرے آقا کو کتنی دیر دیکھا ہے؟ علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب سوانح حیات چھپی تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے آئے اور وہابیوں نے علم غیب پر اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم غیب مصطفیٰ پر سوال آیا تو اعلیٰ حضرت اس وقت بیمار تھے، آپ کی بارگاہ میں جب سوال آیا تو قطب مدینہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن کہا احمد رضا اپنی طبیعت بعد میں دیکھنا، پہلے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرا دینا ضروری ہے۔ فرماتے میں نے ارادہ کر لیا، وقت کم ہے، میں آیا حرم شریف میں نے زمزم شریف پیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں باب کعبہ پہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ،
یہ جو علم غیب پر دلائل کا انبال لگا کر کے کتاب لکھی تھی، یہ کتاب لکھ کر کے جب اعلیٰ حضرت بریلی شریف چلے گئے تھے تو یہ کتاب مجھ کو دے کر کے گئے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے علماء کے دستخط، ان کی تصدیق لے آنا۔ تو جب یہ تصدیق لے کر علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ بریلی شریف پہنچے تو کہا حضور میں تصدیق تو لے آیا ہوں، مکہ مدینہ کے علماء کہتے ہیں بات نہیں سمجھ میں آتی، مصنف احمد رضا بیمار تھے، سفر میں تھے، کتابیں ساتھ میں نہیں تھی، اور 7 گھنٹے میں کتاب لکھ دی، 1.5 گھنٹے میں اس کو چیک کر لیا، 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں اتنی زبردست کتاب کیسے لکھ دی؟ تب اعلیٰ حضرت سرکار نے راز سے پردہ ہٹایا، کہا میں نے 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ نام کی اتنی ضخیم بہترین کتاب کیسے لکھ دی؟ کہتے میں حرم شریف میں آیا، میں نے زمزم کا پانی پیا، زمزم شریف پیا، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کر کے باب کعبہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا، نظر اٹھائی، میں نے کیا دیکھا؟ سامنے باب کعبہ پہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، دائیں طرف حضور سیدی سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، اور بائیں طرف غوث الثقلین سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرمائے۔ وہ فرماتے جا رہے تھے، میں لکھتا چلا جا رہا تھا۔ اب کتنی نشستوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کتنی دیر تک انہوں نے بتایا، کب تک اعلیٰ حضرت لکھتے رہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں ایک لمحہ جاگتے ہوئے حضور کو دیکھ لے ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے، تو جس امام احمد رضا نے کئی گھنٹے تک سرکار کا دیدار کیا، انہوں نے ولایت کے کتنے ہزار مرتبے طے کیے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر جب یہاں سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ گئے، سرکار علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے اور جا کر کے اپنا درد دل بیان کیا، یا رسول اللہ بارگاہ میں غلام حاضر، دیدار کی لذتیں عطا فرمائے۔ دیدار نہیں ہوا، دل ملول تھا۔ دوسرا دن آیا، روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کے لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ دل کی کیفیت الفاظ کے اندر ڈھلتی چلی جا رہی ہے، اور لکھتے لکھتے امام احمد رضا نے جب لکھا، کوئی کیوں کر پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب کونین کے دولہ کی بارگاہ میں اپنا درد دل رکھا تو وہ آقا جو پتھروں کی زبان بھی جانتے ہیں، وہ امام احمد رضا جیسے عاشق کا درد کیوں نہیں جانیں گے؟ سنہری جالیوں سے کونین کے دولہ نکل آئے اور جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہزاروں کے مجمع میں یہ واقعہ خود بیان فرمایا جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو جو ایک لمحہ دیکھ لے وہ اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے جس نے بار بار کونین کے دولہ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب قدیر نے انہیں ولایت کا کتنا بڑا منصب عطا کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، اعلیٰ حضرت کے مقام ولایت کو سمجھنا ہونا، اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہر زمانے میں ایک غوث اعظم ہوا کرتا ہے، ایک غوث اعظم ہوتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے نا، غوثیت کا آغاز ہوا حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، امام محمد رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کے بعد میں کوئی مستقل غوث اعظم نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو پھر غوثیت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا، اور سرکار غوث پاک کے زمانے سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے امام مہدی کے زمانے تک کوئی غوث اعظم نہیں پیدا ہوگا، جو بھی پیدا ہوگا نائب غوث اعظم بن کر کے پیدا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے حضرت ابوبکر صدیق پہلے غوث اعظم، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد رضا، محمد تقی، علی نقی، امام حسن عسکری، اور اس زمانے سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے امام مہدی کے آنے تک جو ہے وہ پھر غوثیت کا تاج سرکار غوث پاک کے سر پر ہے۔ اب اس بیچ میں جو بھی آئے گا وہ نائب غوث اعظم آئے گا، تو ہر زمانے میں ایک نائب غوث اعظم ہوتا ہے جو سرکار غوث پاک کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے زمانے میں اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم تھے، اپنے زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم تھے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار کیا، عرض کیا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ کہ میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ اور پھر محمد میاں شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے ولی ہیں، انہوں نے خواب میں غوث پاک کو دیکھ کر کے کہا حضور دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ کہ میرا نائب دیکھنا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا دیکھ لو۔ پیر محمد میاں شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو لے کر کے بریلی شریف آتے ہیں اور یہ بشارت اعلیٰ حضرت کو سناتے ہیں، 3 دن تک آپ کی بارگاہ کے اندر رہ کر کے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت سرکار
اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار بھی ہیں اور نائب غوث اعظم بھی ہیں. اللہ رب قدیر نے انہیں وہ کمالات عطا فرمائے. ارے لوگ پہچاننے والے پہچانتے ہیں. حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا تھا اگر کوئی چاہے میری زندگی کی ساری نیکیاں میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی نے امام احمد رضا کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا ہے، اس ایک نظر کا ثواب اگر مجھے دے دے تو ساری زندگی کی نیکیاں میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی معمولی ہستی ہے محدث اعظم پاکستان، علم کا پہاڑ ہے. وہ کہہ رہے ہیں تو کیا صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جانا تھا کہ امام احمد رضا کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہے. جو نہیں جانتے ان کی آنکھیں پھوٹ گئی، ان کے دل اندھے ہو گئے. لیکن جاننے والے تو کہتے ہیں وادی رضا کی ہے، کوئی ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ رب قدیر نے ایسے مراتب عطا فرمائے تھے. اللہ اکبر. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے پیر طریقت ولی کامل، اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی نا، اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کر کے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا مجھے نور ہی نور نظر آتا. حضور کرم فرمائے اپنی ٹوپی مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے سر پہ آپ کی ٹوپی رکھ لوں. اعلیٰ حضرت کی ٹوپی لے کے اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں. یہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کوئی معمولی ہستی ہے؟ یہ جو میں نام لے رہا ہوں نا، ابھی تو بات آپ کو کم سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، اگر ان کی تعریف میں بتا دوں نا تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ ولایت کے اتنے بڑے آفتاب و مہتاب امام احمد رضا کا اتنا ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں مفتی شافیہ مکہ کے زبردست عالم حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا نا حرم شریف میں، کہا مجھے اس پیشانی میں نور ہی نور نظر آتا ہے. اللہ اکبر. کہا اس پیشانی میں اور نور کیوں نہ نظر آئے؟ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تو اللہ نے انہیں ایسا چمکا دیا کہ ساری دنیا میں آج بھی وہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی جو ولایت ہے نا، ولایت کا جو بڑا اہم معاملہ ایمان کامل اور یقین کامل. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں آپ ڈھونڈ کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا یقین اور کیسا ایمان عطا فرمایا تھا. اب اگر اعلیٰ حضرت کے یقین اور ایمان کی طرف میں چلا جاؤں گا، یہ پورا ایک الگ عنوان بن جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں وقت بڑی تیزی سے سمٹ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی جو ولایت کے جو خاص باتیں ہیں انہیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامتیں بے شمار ہیں، کرامتیں بے شمار ہیں. خود اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کی خبر کتنی مرتبہ دی تھی. کرامت کی اگر بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کس دن اور کس لمحے میں میرا انتقال ہونے والا ہے. اس کی روایتیں آپ دیکھیں، حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے ان کی تاریخ وصال کو نکالا. یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب. تو علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہا، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بولو تم کہنا کیا چاہتے ہو. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ نے حضور محدث سورتی کی جو تاریخ ولادت تاریخ وصال نکالی ہے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، یعنی یہ 1334 ہے، یہ 1334 ہے. لیکن واو تو چھوڑ دیا، قرآن میں تو واو بھی ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. اعلیٰ فرماتے واو میں نے نہیں لگایا، واو لگاؤ گے تو میرا تاریخ وصال نکل آئے گا. واو لگا دے تو 1340 بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے واو کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، کیونکہ اگر یطافو کی جگہ اگر وہ یطافو کرو گے تو 1340 ہو جائے گا. 1340 میں تو میرا انتقال ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کہاں تک اعلیٰ حضرت سرکار کی نظریں کام کر رہی ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے بتایا. اور جس جمعہ کو آپ کا انتقال ہوا تھا، جمعہ کے وقت میں، اس سے پہلے والے جمعہ میں، چونکہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ جماعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جب تک جانے کی ہمت تھی خود چل کے جاتے، سہارے کی ضرورت پڑی سہارا لے کر کے جاتے، اور جب سہارے کے بغیر بھی جانا مشکل ہو گیا کرسی پہ 4 لوگ بٹھا کر کے لے کے جاتے. جمعہ کے دن کرسی پہ جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب کے جمعہ کرسی پہ جا رہا ہوں، آئندہ جمعہ چارپائی پہ جاؤں گا میں. اور پھر لوگوں نے دیکھا آئندہ جمعہ کے وقت میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. یعنی نظریں دیکھ رہی ہے کہ میرا وصال کب ہونے والا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے وصال سے 2 دن پہلے بدھ کے دن حکیم حسن رضا خان آئے، اعلیٰ حضرت کی نبض دیکھی تو گھبرا گئے. اعلیٰ حضرت کا کیا بات ہے؟ کہا حضور کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آج بدھ ہے، جمعرات جمعہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بتا دیا ابھی 2 دن اور باقی میرے انتقال کے اندر. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس رات میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، جمعہ کے دن انتقال ہوا، اس سے پہلے والی جمعرات کے اندر، تو آپ کی جو اہلیہ محترمہ پیرانی اماں
وہ بے چین تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اعلیٰ نے فرمایا جا کے سو جاؤ. کہا نہیں میں جاگتی ہوں کوئی رات کو کام پڑ جائے گا. فرمایا جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جو رات سمجھ رہی ہو وہ رات ابھی نہیں ہے, وہ رات ابھی نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا اس رات میں میرا انتقال نہیں ہوگا, میرا انتقال ہونے میں تو ابھی وقت باقی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں میری وجہ سے تاخیر مت کرنا. یعنی آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جمعہ کے عین وقت میں اذان کے وقت میں میرا انتقال ہوگا, تو کہا یہ مت سمجھنا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا تو آرام سے جمعہ میں تاخیر کا نہیں, جمعہ وقت کے اوپر پڑھ لینا. اور اعلیٰ حضرت کے وصال سے پہلے کہا تھا علامہ حامد رضا حجت الاسلام علیہ رحمہ کو گھڑی کھول کر کے رکھ دو, اور گھڑی سامنے رکھ دی گئی, کہا اور قریب کرو. ایک ایک کام آپ نے آخری وقت کے اندر گھڑی دیکھ دیکھ انجام دیے. وہ بھی ایک مکمل وصایا شریف کی پوری داستان ہے. انشاءاللہ جو قل شریف کا موقع رہے گا اس کے اندر وہ پوری داستان میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اعلیٰ حضرت سرکار کی جو کرامتوں کی جو بات کرتے ہیں, کرامتیں تو اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی, اللہ اکبر. ایک بار دیوبندیوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو شہید کر دیا جائے. 2 گھنڈوں کو انہوں نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میں کہا جب عشاء کی نماز کے بعد میں سناٹا ہو جاتا ہے, اعلیٰ حضرت مسجد سے نکل کر کے آتے ہیں, جب گھر جائیں گے اس وقت تم یہ کام کرنا. عشاء کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت اندر وظائف کے اندر مگن ہیں, بالکل سناٹا ہو گیا. وہ دونوں جو ہے وہ گھنڈے وہیں پر کھڑے تھے, اعلیٰ حضرت کا انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں مسجد سے اعلیٰ حضرت نکل کر کے باہر تشریف لائے اور اپنے مکان کی طرف جانے لگے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کے تکلیف پہنچائیں. کیا دیکھا اعلیٰ حضرت کے دونوں طرف 2 شیر چل رہے ہیں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہ چیخ اٹھے. ان کی چیخ کی آواز سن کر لوگ آئے. جب ان کو ہوش آیا, بے ہوش ہو کر کے گر گئے. ہوش آیا, پوچھا کیا ہوا؟ کہ ہمارا یہ ناپاک ارادہ تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ امام احمد رضا جب اپنے مکان کی طرف جا رہے تھے تو 2 شیر تھے, ہم نے غلط ارادہ کیا, وہ ہماری طرف لپکے. اس کے بعد میں کیا ہوا ہمیں کچھ نہ پتا چلا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے, توبہ کی, وہابیت کو ترک کیا, اور پھر آپ کے سلسلہ ارادت کے اندر داخل ہو گئے. اعلیٰ حضرت کی کرامتیں بے شمار ہیں. لوگ صرف کرامت ہی کے ذریعے ولایت کو سمجھتے ہیں. یاد کریں اعلیٰ حضرت ہر سال عرس سے خواجہ غریب نواز پہ اجمیر شریف جایا کرتے. آپ کا شاہجہانی مسجد میں خطاب ہوا کرتا تھا. ایک بار دلی سے ٹرین پکڑی اور اجمیر شریف روانہ ہوئے. فلیرا جنکشن پہ پہنچے, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب سفر کرتے تھے تو نماز کا ٹائم ٹیبل اور ٹرین کا ٹائم ٹیبل دونوں میچنگ کر کے اسی حساب سے سفر کرتے تھے. کوئی نماز بھی قضا نہ ہو اور جماعت بھی نہ چھوٹے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ سفر بہت کم کیا کرتے. اب فلیرا جنکشن پہ مغرب کا وقت ہوا, اسٹیشن پہ صفے لگا دی گئے. لوگوں نے کہا حضور ٹائم ختم, ٹرین جانے کا وقت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہا نہیں ٹرین نہیں جائے گی. پہلی رکعت شروع ہوئی, سیٹی بجنے لگ گئی, اور پھر جب دوسری رکعت جب پہنچے تو آخری سیٹی بج گئی. لوگ پریشان تھے. اعلیٰ حضرت نے جتنے اطمینان کے ساتھ میں نماز ادا کی جیسے ہمیشہ آپ ادا کیا کرتے تھے. اب جب ٹرین روانہ ہوئی تو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. کافی انہوں نے کوشش کی لیکن ٹرین آگے نہ بڑھی, یہاں تک کہ جب ڈبے کو کاٹ کر کے جب پیچھے کی طرف لیا گیا تو ڈبہ پیچھے تو جانے کے لیے تیار ہے لیکن آگے جانے کے لیے تیار نہیں. اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہو گئے, وظائف میں مگن ہو گئے, اور جب وظائف سے اعلیٰ حضرت سرکار فارغ ہوئے تب ان کو پتا چلا, اسٹیشن ماسٹر وغیرہ کو لگتا ہے یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. بارگاہ میں آ کے کہتے حضور جلدی سے چلیں نہیں تو پھر ٹرین چل نہیں رہی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت جیسے ہی جا کر کے بیٹھے, ٹرین چلی گئی. ٹرین تو چلی گئی لیکن جو انگریز ماسٹر تھا اسٹیشن کا اس کو رات بھر نیند نہیں آئی. کہا سنا تھا عجوبے ہوتے ہیں, آج اپنی نگاہوں سے میں نے عجوبہ دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت اجمیر معلیٰ پہنچے. شاہجہانی مسجد میں خطاب ہو رہا ہے. وہ انگریز رات بھر بے چین رہا, اور پھر آپ کا جب خطاب شروع ہوا اپنے گھر کے 9 لوگوں کو لے کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گیا, اور پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہتا حضور کل والا واقعہ مجھے پریشان کیے ہے, میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا دین ہے, مجھے توبہ کرا کر کے اب اسلام کے اندر داخل فرما دے. اعلیٰ حضرت نے 9 افراد کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل فرمایا. کتنی کرامت ہے. یہ 2-4 کرامتوں کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں, لوگ بغیر کرامت کے ولی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں ہے. حضرت حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی منیت المصلی, عربی کے اندر نماز کے مسائل پر ایک کتاب ہے, اس کا حاشیہ لکھا. حاشیہ لکھ کر کے دیکھا تو چوکی پہ رکھا تھا, غائب ہو گیا. بہت پریشان ہوئے. ان کو پتا تھا جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو مجدد اہل سنت اعلیٰ حضرت کی مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور وہ میں نے کتاب لکھی تھی مل نہیں رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہاری مسجد کے اندر کچھ جنات بھی رہتے ہیں, ان میں ایک بندے کو دین کی باتیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. آپ نے جب کتاب لکھی تو وہ پڑھنے کے لیے لے گئے تھے, واپس رکھنا بھول گئے, تلاش کرو مل جائے گی. حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تلاش کیا تو
مسجد کے اونچے طاق کے اوپر وہ کتاب موجود تھی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اگر صرف کرامتیں ہی دکھاتے نا تو آج ان کی کرامتیں ہزاروں کی تعداد میں کتابوں میں بھری ہوتی, لیکن انہیں پتا تھا یہ دور کرامتوں کا دور نہیں ہے. آج اہل سنت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, آج لوگوں کا ایمان بچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری توجہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے لگا دی, اور اللہ رب قدیر نے ان کو کرامتیں تو ویسے بہت عطا فرمائی تھی. ایک بار ایک بیمار جس کا جان کنی کا وقت تھا, مرنے کے قریب تھا, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ کچھ کر دیں. اعلیٰ حضرت پہنچے اور جب دم کیا تو پھر شام تک مریض ایسے اٹھ کر کے دوڑنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ پیلی بھیت کی سرزمین پر حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک آدمی جنزیروں کے اندر بندھا ہوا ہے اور پاگل ہے. لوگ کہ حضور پاگل خانے میں داخل کریں گے تو پاگلوں کو مارے گا, ہم کیا کریں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرے امام نے نظر ڈال کر کے دیکھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے نظروں سے اس کا مرض کھینچ رہے ہیں, اور نظر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو بالکل وہ سکون پذیر ہو گیا. کہا اس کی بیڑیاں کھول دو, اس کو لے جاؤ, اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی ہے. اور فرمایا کہ صاحب کتاب فرماتے آج بھی وہ بندہ موجود ہے, اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے. یعنی جس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اس زمانے کی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کی کرامتیں بہت ہیں, لیکن میرے امام کرامتوں میں نہیں, لوگوں کے دین بچانے کے لیے لگے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو ولایت کا بڑا عالی منصب عطا فرمایا تھا, ورنہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یقین اور آپ کا جو ایمان تھا نا, خود فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ ولادت اس آیت کریمہ سے نکالی ہے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر ایمان کو ایسے پلا دیا گیا تھا, حالات کیسے بھی ہو آپ کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا. جب طواف کرنے کے لیے بیماری کی حالت میں حضور اعلیٰ حضرت سرکار حرم شریف کے اندر پہنچے تو وہاں کے مفتی سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا بخار میں آپ طواف کر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, بیمار ہو جائیں گے. کہا میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے بارش میں جو طواف کرتا ہے اللہ کی رحمتوں میں تیرتا ہے. تو مفتی نے فرمایا, مفتی سید اسماعیل علیہ الرحمن نے فرمایا بارش کے اندر جو آپ طواف کریں گے, لیکن یہ حدیث تو ضعیف ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث ضعیف ہے, امام احمد رضا کا ایمان بڑا مضبوط ہے. اور جب اس زمانے کے جھوٹے مولائی تفضیلیوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا, اعلیٰ حضرت بیمار ہیں, مسل دوا لے رہے, کمزوری بہت ہے, مناظرے کا چیلنج کر دیا. کہا یا تو یہ انکار کریں گے, اور اگر انکار نہیں کریں گے تو حکیم صاحب منع کر دیں گے. اعلیٰ حضرت کے پاس آیا, اعلیٰ نے مناظرہ قبول فرما لیا. حکیم صاحب نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں, اتنی کمزوری ہے, مسل دوا لے رہے ہیں, ٹاکسن نکالنے کے لیے. اس زمانے میں جو مسل دیے جاتے تھے کمزوری بہت بڑھ جاتی تھی. کہا اگر آپ یہ مناظرہ کریں گے تو جان پہ خطرہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مناظرے سے بھاگنا گوارا نہیں ہے, مناظرہ کرتے ہوئے جان دے دینا گوارا ہے. وہ امام جس نے ہمارا دین بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی, آج اگر اس امام کا ہم ذکر نہ کریں تو پھر کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہوگی. کتنے لوگ جو امام احمد رضا کے بچائے ہوئے دین کی وجہ سے آج عزتوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف زبانیں بدتمیزی کھولتے ہیں, ان کو اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے. امام احمد رضا کا جو احسان ہے امت اس احسان کو ادا نہیں کر سکتی ہے. اعلیٰ سرکار نے کہا تحریری مناظرہ ہوگا, 30 سوال لکھ کر کے دیے. مولوی محمد حسن ان کا مناظر تھا, بہت دور سے بلایا تھا. اعلیٰ حضرت کے 30 سوال ایسے دیکھے, پڑھنے کے بعد میں اس نے کاغذ کو لپیٹ کر جیب میں رکھا. کہا کوئی تفضیلی یعنی رافضی تفضیلی رہتے ہوئے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. اس نے گاڑی پکڑی, روانہ ہو گیا. اس نے بتا دیا امام احمد رضا کے سوال ہی ایسے, اگر ان سوال کا جواب دے دیا جائے تو جو ہے رافضیت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یقین ہے کہ جان دے دوں گا لیکن مناظرہ نہیں ترک کروں گا. میرے امام جب پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ میں, طوفان آیا. ملاؤں نے کہا کہ اب کفن پہن لو, بچنے کی کوئی امید نہیں. اعلیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا. اور پھر جہاز کنارے پہ لگ گیا. لوگوں نے کہا آپ نے قسم کیوں کھائی؟ کہا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, جو یہ دعا پڑھ کے کشتی میں سوار ہو جائے وہ کبھی نہیں ڈوبتی ہے. مجھے پتا ہے میرے آقا نے جو فرما دیا وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کے یقین کی بات کروں تو پھر یقین پہ پوری تقریر ہو سکتی ہے. اللہ نے وہ ایمان اور وہ یقین عطا فرمایا تھا, اور ان کے یقین ہی کا تو یہ معاملہ تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نا کہ قبر میں جاؤں گا تب بھی کیا حال ہوگا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور پھر بندہ جب قبر میں جاتا ہے
جاتا ہے نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے. اعلیٰ کو یقین تھا کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور پھر قبر کے اندر تو اندھیرا ہوتا ہے نا. اعلیٰ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے. مصطفیٰ جان رحمت کا عشق دل میں ہو, قبر میں اندھیرا ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو قیامت کے میدان میں عالم گھبراہٹ کتنی ہوگی. کا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. دعا کی الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. قبر میں جا رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ, قبر میں لیٹ رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ, قبر سے اٹھ رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ. اور اس کے بعد میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اعلیٰ فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن فرماتے ہیں ہمارا تو یہ حال ہوگا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جو عشق مصطفیٰ کے اندر اس قدر ڈوب چکا ہو وہ اپنے زمانے کا ولی نہیں ہوگا تو کون ولی ہوگا. عشق کی دولتیں ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی ہیں, اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے. جو چن لیتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. میں نے تو سوچا تھا امام احمد رضا کی ولایت اور آپ کے ولی ہونے پر میں روایتوں کے انبال لگا دوں, وقت نے اتنی گنجائش نہیں دی, لیکن اتنی روایتوں سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اعلیٰ حضرت سرکار کا مقام رتبہ بہت بلند ہے. جتنا ہم سوچتے ہیں نا اس سے بہت بلند ہے. اور زمانے گزرتے جائیں گے, 100 سال گزر گئے, لیکن ایسا لگتا آج بھی امام احمد رضا کا مسند علم بچھی ہوئی ہے اور لوگ ان کے بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب قدیر ہمیں اس امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے اور ان کی بارگاہ سے فیض و برکات اپنے دامن دل میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.